حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عظیم داستان کا تعارف۔ اے سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنائیں گے جو ایمان، صبر اور اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ یہ داستان ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، جو نہ صرف اسلام کے پہلے مؤذن تھے بلکہ تاریخ اسلام میں ایک عظیم شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کس طرح ایمان کی مضبوطی اور صبر انسان کو ہر آزمائش سے نجات دلاتا ہے۔ آئیں ہم ان کے سفر میں قدم قدم پر چلتے ہیں، ان کے حالات کو محسوس کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک غلام جو ظلم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اللہ کے نور سے آزاد ہوا اور پوری انسانیت کے لیے رہنما بن گیا۔ تاریخی پس منظر: مکہ کا دور جہالت۔ ہمیں کچھ وقت پیچھے لے چلیں جب عرب کا خطہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا اور معاشرے میں ناانصافی عروج پر تھی۔ مکہ میں امیر اور غریب کے درمیان ایک گہری خلیج تھی۔ غلاموں کی حالت بد سے بدتر تھی اور انہیں ہر قسم کے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ انہی حالات میں پیدا ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو ایک حبشی غلام تھے۔ ان کا تعلق افریقہ سے تھا اور انہیں مکہ کے ایک جاہل شخص امیہ بن خلف نے غلام بنا کر رکھا تھا۔ ان دنوں ان کا روزمرہ زندگی کا معمول صرف تکلیف اور دکھ سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک چنگاری چھپی ہوئی تھی جو جلد ہی ایک روشن شعلے میں بدلنے والی تھی۔ اسلام کی طرف رجحان، ایمان کی ابتدا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا تو یہ پیغام برابری، انصاف اور انسانیت کا درس دیتا تھا۔ یہ پیغام غلاموں کے دلوں تک بھی پہنچا جنہیں معاشرے میں کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو ان کے دل نے فوراً ان کی سچائی کو قبول کر لیا۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام کی گواہی دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے۔ لیکن یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہ تھا۔ جیسے ہی ان کے مالک امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ان پر سخت غصہ کیا۔ ان کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن تھا کہ ان کا غلام، جو ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایک نئے مذہب کا حصہ بن جائے۔ اذان کا اعزاز، اسلام کی پہلی آواز۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے شاندار باب تب شروع ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم کمیونٹی کو نماز کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی۔ ابتدائی دنوں میں لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کے لیے ایک خاص طریقہ ہو۔ کئی تجاویز آئیں لیکن آخر کار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کو منتخب کیا گیا۔ جب انہوں نے پہلی بار اذان دی تو ان کی گونجتی آواز نے مدینے کی فضا کو روحانیت سے بھر دیا۔ یہ آواز نہ صرف مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتی تھی بلکہ یہ اللہ کے پیغام کی علامت بن گئی۔ ان کی ہر اللہ اکبر میں ان کی زندگی کی تکالیف اور ایمان کی کہانی سنائی دیتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ایک مکمل انسان۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف اذان تک محدود نہیں تھی۔ وہ ایک ایماندار، سچے اور مخلص انسان تھے۔ ان کی زندگی میں صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ نمایاں تھا۔ وہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو یا عہد۔ ان کی شرکت ان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی۔ ان کی سادگی اور عاجزی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی ماضی کی تکالیف کا ذکر نہ کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ انہوں نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ سبق اور ترغیب، آج کے دور کے لیے پیغام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی ہمیں آج کے دور میں کیا سبق دیتی ہے؟ ہماری زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آتی ہے، کبھی مالی پریشانی، کبھی صحت کے مسائل اور کبھی رشتوں کی پیچیدگیاں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان سب کا مقابلہ صرف صبر اور ایمان سے کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم مشکلات میں عہد کا نعرہ لگائیں گے، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کریں گے، تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہر کوئی جلد بازی میں زندگی گزارتا ہے، ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کامیابی اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ظلم کی چکی میں صبر، عہد کا نعرہ۔ اب آئیں اس دل دہلا دینے والے واقعے کی طرف جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے مشکل اور سب سے شاندار باب ہے۔
उमैया बिन खलफ ने उन्हें सजा देने का फैसला किया ताकि दूसरे गुलामों को भी सबक मिले। उन्हें तपते हुए सहरा में ले जाया गया, उनके जिस्म पर भारी पत्थर रखे गए और उनसे कहा गया कि वो इस्लाम छोड़ दें और अपने कदीम देवताओं की पूजा शुरू करें। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का ईमान उनके जिस्म की तकलीफ से कहीं बड़ा था। उन्होंने न सिर्फ जुल्म बर्दाश्त किया बल्कि हर तकलीफ के बावजूद बुलंद आवाज में अहद अहद का नारा लगाया। ये कलिमा उनके दिल की गहराइयों से निकलता था, जो जुल्म के सामने उनकी जीत की अलामत था। उनकी ये इस्तिकामत देखकर दुश्मन भी हैरान रह गया, लेकिन उनका जुल्म और बढ़ गया। दिन भर की तकलीफ के बावजूद जब सूरज ढलता तो उनका ईमान और मजबूत होता जाता। ये वो लम्हात थे जब उनकी रूह अल्लाह के करीब होती जाती थी। नजात का दिन, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का किरदार। जुल्म की ये कहानी कभी खत्म ना होती अगर अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के जरिए उनकी मदद ना की होती। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में से एक थे, ने इस जुल्म को देखा तो उनका दिल पसीज गया। वो एक फयाजी और नर्म दिल इंसान थे जिन्होंने बहुत से गुलामों को आजाद कराया। जब उन्होंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की हालत देखी तो उन्होंने फौरन उमैया बिन खलफ से उनकी आज़ादी के बदले में रकम अदा की। ये लम्हा न सिर्फ हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए आज़ादी का दिन था बल्कि इस्लाम के लिए एक नई सुबह का आगाज था। उनकी आज़ादी ने साबित कर दिया कि इस्लाम बराबरी और इंसाफ का मजहब है, जहां कोई गुलाम आज़ाद नहीं बल्कि सब अल्लाह के बंदे हैं। अमली इक़दामात, अपनी जिंदगी में तब्दीली। आए हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाएं ताकि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की तरह हम भी अपने ईमान को मजबूत करें। हर अजान सुनकर कुछ लम्हे अल्लाह से बात करें, अपनी तकालीफ की दुआ करें और अपने आसपास के लोगों की मदद करें। अगर हम रोजाना एक नेकी का इरादा करें, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना या किसी की मुस्कुराहट का बाइस बनना, तो हमारी जिंदगी में भी नूर आ जाएगा। ये छोटे छोटे अमल हमें उनकी तरह एक अजीम इंसान बनने की तरफ ले जा सकते हैं। इख्तिताम, एक नई शुरुआत। ए सामेईन, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमारे लिए एक रोशन चिराग है। उनकी अजान आज भी हमारे दिलों में गूंजती है और उनका सब्र हमारी रहनुमाई करता है। आए हम आज से एक अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों में उनके नक्श कदम पर चलेंगे और अपने हर अमल में अल्लाह की रजा को अव्वलीन तरजीह देंगे। क्या अब तैयार हैं कि अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करें? तो आए हर अजान के साथ अपने दिल को पाक करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें भी उनकी तरह के ईमान और सब्र अता फरमाए। आमीन।